جناب اظہر الدین صاحب راجستھان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ حضرت 73 فرقوں والی حدیث کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، بلکہ حدیث میں لفظ ایک سے مطلب اس خاص انسان سے ہے جو نبی پاک اور اصحاب کی پیروی کرتا رہا ہو۔ جناب عالی بغور سماعت فرمائیں، یہ اس طرح کے لوگ جو قرآن و حدیث کی ادنا سی بھی سمجھ نہیں رکھتے، وہ اپنی جانب سے قرآن و حدیث میں بحث و تمہیز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رہے کہ حدیث پاک کو غلط بتانا، غلط طریقے سے پیش کرنا، یا ایسی بات جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو اسے حدیث رسول بتانا، یا حدیث رسول کو مس یوز کر کے غلط مطلب لوگوں کو بتانا، یہ سب ایک ہی جرم میں داخل ہوں گے، اور ان کی سزا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس حدیث میں وعید جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو حدیث اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتوں کو حدیث کہہ کر لوگوں تک بیان کرتے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو حدیث پاک کا غلط مفہوم اور مطلب مس یوز کر کے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ حدیث پاک جو فرقوں کے بارے میں ہے وہ صحیح حدیث ہے، اور ائمہ حدیث نے اسے نقل فرمایا اور اس کے صحت کا قول کیا ہے۔ وہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستفترق امتی علی 70 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ الا واحدہ۔ ایک روایت میں الا واحدہ ہے اور ایک روایت میں الا ملۃ واحدہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ میرے آقا نے جب فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا الا واحدہ، ظاہر سی بات ہے کہ الا حرف استثناء ہے، اور یہ استثناء متصل ہے۔ پہلے میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، مگر ایک 73 فرقوں میں بٹے گی، انہی فرقوں میں سے ایک فرقے کا استثناء فرمایا۔ جب عربی زبان سے جہالت ہے تو ایسی لوگوں کو بحث کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ الا واحدہ کا مطلب ایک آدمی نہیں، بلکہ چونکہ اس الا کے ذریعہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقے کا استثناء کیا گیا ہے۔ جیسے جاءنی القوم الا زید، میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا، تو ظاہر سی بات ہے قوم میں زید داخل تھا۔ ایسے ہی فرقوں میں یہ ایک فرقہ، 73 فرقوں میں یہ ایک فرقہ بھی داخل ہے جس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور یہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ الا واحدہ سے واحد اے فرقت اے الا واحدہ اے فرقتن واحدہ یہ ہوا، کیونکہ استثناء جو ہوتا ہے وہ مستثنی منہ اور مستثنی وہ دونوں کو دیکھنا ہوگا، ایک جنس سے ہے اور اس سے نکالا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں تو وضاحت ہے ملتن واحدہ ہے۔ پھر صاحب ایک ملہ بھی ملت فرقے کے معنی میں، گروہ جماعت کے معنی میں آتا ہے، مذہب کے معنی میں آتا ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا کون سا وہ گروہ، کون سا فرقہ ہوگا؟ تو اب دیکھیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صحابہ نے پوچھا ما ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرقہ کون سا ہے؟ یا فرقہ مؤنث ہے اور حیا کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، کون سا فرقہ ہے؟ ایک آدمی مراد ہو تو اس کی طرف اس کی ضمیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ حیا ضمیر پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں وہ فرقہ، وہ گروہ جنت میں جائے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرے سنت کی پیروی کرے اور جماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ تو نبی کریم کی سنت کی پیروی کرنے والے کو اہل سنت نبی کی پیروی کرنے والا ہوا اہل سنہ، یعنی سنت والا، نبی کی سنت والا، والجماعہ اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، والجماعہ ہوا، تو اسی سے نکلا ہے اہل سنت والجماعہ، وہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے۔ لہذا
یہ کہنا کہ ایک آدمی مراد ہے، کسی ایک فرقے کے جنتی ہونے کی بشارت اس میں نہیں ہے، یہ حدیث پاک کا غلط مفہوم بیان کرنا ہے اور اس کو مس یوز کرنا ہے اور اپنے آپ کو عذاب الہی کا منتظر بنانا ہے، بلکہ تیار رہیں ایسے لوگ جو اللہ عز و جل کے عذاب کے منتظر رہیں، ان پر عذاب آنا ہی چاہتا ہے، اب نہیں تو مرنے کے بعد قبر میں ضرور عذاب الہی کا وہ سامنا کریں گے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، السلام علیکم۔